آپ کو بہت سے دوست آپ کے چھوڑ گئے، کوئی ایسا بھی ہے جس کے جانے کا آپ کو غم ہو، افسوس ہوا ہو؟ دیکھیں، میں جو لوگ میرے ساتھ اتنے 26 27 20 سال میرے ساتھ رہے ہیں، ان کے جانے کا تو ظاہر ہے ایک آدمی کو فیلنگ تو ہوتی ہے کہ یہ اتنی دیر میرے ساتھ تھے اور ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں، مجھے پتہ نہیں کن کی کیا مجبوریاں تھیں، کیونکہ انہوں نے تو مجبوریاں پکڑ لی نا، جس کی مجبوری تھی وہ پکڑ لی، اور انہوں نے اس سے پریشر کے اندر لوگوں کو انہوں نے فارغ کروا دیا. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا آج سارے آپ کے ساتھ ہیں، ایک دم ان کو وہ جاتے ہیں جیل میں جاتے ہیں یا پکڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ میں فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. تو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، فوج سے پیار کرتے ہیں، 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں. کون نہیں چاہتا کہ ملک کی فوج تکڑی ہو؟ لیکن ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ایک دم جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کسی کے اوپر کتنا پریشر ڈالا گیا. لیکن اس لیے میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ان کو اچھا یا برا کہتا ہوں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا پلانر ہے. میرا اس کے اوپر ایمان ہے کہ وہ کئی قرآن کی آیت ہے کہ کئی دفعہ تم چیز سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہے، وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو میرے لیے اچھی ہے وہ بری ہے. تو میں تو اس میں ماننے والا آدمی ہوں. تو افسوس تو ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے پرانے لوگ گئے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا کس قسم کے پریشرز پڑے ہیں، وہ میں کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ میں کہوں گا کہ بڑے زبردست نئے لیڈر اوپر آ گئے ہیں جنہوں نے بڑا پریشر برداشت کیا، جیلوں کے اندر آ جائیں، مشکل وقت برداشت کر رہے ہیں، آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اصل میں ایک مشکل وقت میں ایک نئی لیڈرشپ اوپر آ گئی ہے جس کا میں اللہ کا جو زنگ آلود نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب، اللہ نے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے کہ جہاں آپ کا عمومی گراف بہت اوپر گیا ہے گزشتہ 14 ماہ میں، آپ کے ساتھ جو انتہائی عبرتناک شکلیں تھیں، ایسے ایسے آئٹمز آپ نے اکٹھے کر رکھے تھے. اب کس کس کا نام لوں میں؟ ایک طویل فہرست ہے کہ اللہ نے آٹومیٹیکلی آپ کو، وہ ایک آٹو ڈیلیشن ہوتا ہے نا، وہ بٹن غلطی سے دب گیا اور وہ ڈیلیٹ ہوتے چلے گئے. ورنہ آپ اتنے وزادار آدمی ہیں کہ آپ کسی کو نہ نکال پاتے، بلکہ ان کے چنگل میں آپ اس طرح پھنسے ہوئے تھے کہ آپ چاہتے بھی تو نہ نکل سکتے. عین ممکن ہے آپ کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے. اگر ایسا ہوا تو آپ الیکشن کیمپین کس طرح چلائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ریلیف نہیں ملا، صرف ایک دن کے لیے ملا ہے. عجیب سی ججمنٹ دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس نے جو ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن تھی، کیونکہ ہمیں اس جج کے اوپر 12 مئی سے ہم اس کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ انصاف نہیں دے گا. ہم نے اس کے خلاف ریکوزل کی ہوئی ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاتی ہے. وہاں ہم تب سے انتظار کر رہے ہیں، وہ اسی جج کے پاس ہمیں بھیج دیتے ہیں. یعنی اس طرح کا کیس کر رہا ہے، چلا رہا ہے جس طرح کوئی ملٹری کورٹ ہوتا ہے. ہمارے گواہ کو، یعنی میرا آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا، فیئر ٹرائل کا، کہ مجھے موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے کا. وہ موقع ہی نہیں مل رہا. سرکاری گواہ کھڑے کر دیے ہیں. میرے گواہ ہم نے بلانے لگے، اس نے کہا 1 گھنٹہ آپ کے پاس، اور اس کے بعد کہتا کہ آپ کو ہم نے مسترد کر دیا، آپ کے گواہ ہی نہیں آ سکتے. یعنی جی کوئی کیس چل رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے یہ. تو وہ اتنی جلدی میں ہے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. بہرحال جی اب وہ کل فیصلہ کرے گا. اچھا گواہ پھر بھی نہیں ہے اب، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کل گواہ سنے بغیر وہ فیصلہ کر دے گا. ہمیں ہمارے وکیل کو کہا کہ آپ اپیئر ہو. تو یہ تو کوئی ملٹری ٹرائل تو ہو سکتی ہے، یہ کوئی عدالت میں تو صحیح موقع نہیں مل رہا. کیس کیا ہے یہ بھی سن لو. جی جی. کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب عمران خان نے جو صحیح معنی میں اپنی جو فارمز تھیں وہ فل نہیں کی. جو 31 دسمبر کو آپ فارم دیتے ہیں نا کہ میری لائبلٹی ہے، یہ میرا پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے اساس سے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو وہ جو 31 دسمبر کو جو دینا تھا انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹھیک نہیں دیا. وہ ہم نے جا کے ان کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا ہے. سارا میرا پیسہ جو بھی توشہ خانہ سے، وہ سارا اس میں ریفلیکٹڈ ہے، کتنے ٹیکس دیے. اب وہ اس کے اوپر وہ کوئی چھوٹی چھوٹی نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ اس مد میں نہیں کیا تو فلاں نے نہیں کیا. وہ بات یہ ہے کہ وہ کام ہے اکاؤنٹنٹ کا کہنے کا، کیونکہ وہ فل کرتا ہے فارمز.
اب وہ اکاؤنٹنٹ کو میں نے گواہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو گواہی نہیں، اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہا آنے کے لیے. سو بہرحال یہ کیس ہے، یہ کیس کسی بھی عدالت میں فارغ ہو جائے گا. اسی حوالے سے میں خان صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر جو ہے وہ جو لگتا ہے کیس کی جو صورتحال ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے، تو آپ کو امید ہے جوڈیشری سے، اس کی بالائی منزل جو ہے وہاں سے آپ کو توقع ہے انصاف ملنے کی؟ دیکھیں جی، یہ جو 2 ججز ہیں ان سے تو نہیں ہیں، ان سے تو 3 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کیسز نہ سنیں. یہ رائٹ ہوتا ہے، یہ میرا حق ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ جی مجھے اس جج سے یہ وجوہات سے امید نہیں ہے، تو آپ میرا کیس نہ سنیں. تو جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہم کہہ بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے کیس نہ سنیں، وہ پھر بھی ہمارے کیس سن لیتے ہیں. ہم نے اس کے اب درخواست اس جج کی اس کے پاس ہی جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کے پاس. اس کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو جج دلاور ہے یہ ہمارے کیس نہ سنیں، وہ بھی نہیں. تو وہ ہم ان دونوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ان سے تو امید نہیں ہے. لیکن کئی ایسے اس پریشر کے، کیونکہ ججز پہ بہت پریشر ہے، اس کے باوجود کئی زبردست 2 ججز تو کمال نکلے ہیں، پورا پریشر برداشت کیا انہوں نے. تو ہیں یعنی جوڈیشری میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس مشکل وقت میں انصاف بھی دے رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں جو بالکل اس وقت جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی حفاظت نہیں کر رہے، جو جوڈیشری کا کام ہے. یعنی آپ کو اب بھی انصاف کی رمق اور امید کی کرن نظر آتی ہے، اور وہ آتی جوڈیشری سے ہی ہے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور تو کسی کے ساتھ آپ نے بنا کے کوئی رکھی نہیں ہوئی کہ اور کس سے آپ امید لگا سکتے ہیں. دیکھیں آفتاب، پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ میری کوئی ذاتی کسی سے بنانی یا نہ بنانی کا ایشو نہیں ہے. یہ ایشو بہت بڑا اس سے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، ہمارے مستقبل کا ایشو ہے. 14 مہینے سے جب سے ہمیں نکالا، 15 مہینے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے ملک کے لیے، کیونکہ میری ذات کی تو ہے نہیں. دیکھیں جوڈیشری سے ابھی بھی ہمیں امید ہے، کیونکہ ابھی بھی ایسے ججز بیٹھے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں مشکل وقت میں انصاف دینے کے لیے. تو ہم نے تو ان کے پاس جانا ہے. لیکن آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ مجھے جیل یا ڈسکوالیفیکیشن سے بچا سکیں گے؟ کہہ نہیں سکتا. میں تو مینٹلی پریپیئر ہوں کہ دونوں کریں گے، جیل میں بھی ڈال دیں گے، ڈسکوالیفائی بھی کریں گے. میں ذہنی طور پہ تو تیار ہوں اس کے لیے، لیکن بہرحال آخری گیند تک مقابلہ تو کرتا رہوں گا. نہیں، اعصاب کی لڑائی میں تو اب تک آپ نے پروو کیا ہے کہ آپ واقعی سٹیل نروز جو آپ کے کہے جاتے تھے وہ ویسے کے ویسے ہیں. دیکھیں یہ سوال میرا چوتھا 5واں تھا، 6 تھا غالباً، لیکن آپ نے اس کو خود موقع دے دیا تو مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تو ہر ایک سے بات کرنا چاہی پاکستان کی خاطر، کیونکہ پاکستان فوقیت ہے، اولین ہے. چند دن پہلے میں چونکہ ملک سے باہر ہوں اور میں اس قدر باریک بینی سے چیزیں نہ دیکھ پا رہا ہوں، نہ میری ایکسیس ہے خبر کی دنیا تک، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ آرمی چیف نے معیشت کی بحالی بارے بات کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجا ہونے کی ترغیب دی تھی. نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ ان کا مخاطب آپ تھے، کیونکہ باقی سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ کیا بلکہ ان کے پیچھے ہیں، پیچھے. تو اس میں کوئی خیر سگالی کا عکس نہیں نظر آیا آپ کو؟ کوئی گڈ ول نظر نہیں آئی آپ کو؟ آفتاب، پہلے تو ایک چیز کہہ دوں کہ میں کیوں اس سارے پریشر میں مطمئن ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے. نہ مجھے پتہ ہے میں نے یہ توشہ خانہ یا یہ جو القادر، یعنی جو میرے اوپر یہ کیسز ڈال رہے ہیں یا جو میرے اوپر 9 مئی کے کیس ڈال رہے ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ساری زندگی قانون کے اوپر چڑھا ہوں، اور میری قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے.